تمام کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم لوگ عید منا رہے ہیں۔ یہ عید مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اہل بنایا ہے کہ تم عید منا رہے ہو۔ واقعاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اہل بنایا ہے کہ ہم عید منائیں۔ یہ عید کیا ہے؟ یہ عید جزا کا دن ہے، عطا کا دن ہے۔ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گئے ہیں، ایک مہینہ عبادتیں کی ہیں، تلاوت قرآن کیا ہے، مومنین کی کو افطاری کرایا ہے، غریبوں کا خیال رکھا ہے، نیک کام کیے ہیں، جو کچھ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے اس کا آج انعام ملنے کا دن ہے۔ وہ انسان جو ایک مہینہ محنت و مزدوری و مشقت کرے، کیا اس کو انعام نہیں لینا چاہیے؟ جن لوگوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اللہ کی راہ میں آگے بڑھے ہیں، حرام سے اجتناب کیا ہے، واجبات کو ادا کیا ہے، روزہ رکھا ہے، خدا کے لیے رکھا ہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، نیک کام کرتے رہے، ان کو اللہ کی بارگاہ سے اگر انعام و اکرام مل رہا ہے تو انہیں آگے بڑھ کر لینے کی ضرورت ہے، انہیں آگے بڑھ کر لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے ریکویسٹ کی ہو کہ اللہ ہمیں دے، نہیں، وہ دے رہا ہے خود۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم سیٹنگ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، فلاں کے ہاتھ سے ہمیں یہ ایوارڈ مل جانا چاہیے، یہ سیٹنگ کرنا اور ہے۔ لیکن وہ جو خدا تمہیں خود بلا کر تمہارا خیال کر کے تمہیں خود نواز رہا ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی زیادہ محبت کر رہا ہے کہ جو ہم نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے۔ بعض بندگان خدا کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے پورے رمضان ہماری سحری کا اہتمام کیا ہے، ہمارے لیے عید کے کپڑے دیے ہیں، ہمارا خیال رکھا ہے، افطاری کرایا ہے۔ یہ وہ دن ہے، آج اللہ انہیں اس کا صلہ دے گا اور بہترین صلہ دے گا۔ اس انعام کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والا ہے جو احسان نہیں جتلاتا ہے، دینے کے بعد وہ اعلان نہیں کرتا ہے، دینے کے بعد وہ تمہارے اوپر احسان نہیں جتلاتا کہ دیکھو اب روز حاضر رہنا ہمارے ہاں، ہم نے دیا ہے، نہیں۔ تو اس بارگاہ الہی میں ہمیں حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عید کا دن ہے، کچھ لوگ عبادت کی جانب اور کچھ لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، لہو و لعب۔ جیسے رمضان عبادتوں کا مہینہ تھا، یہ فالتو وقت گزارنے کا وقت نہیں تھا۔ سانس جو چل رہی تھی تسبیح کا ثواب رکھتی تھی، جو ہم سو رہے تھے عبادت کا ثواب رکھتا تھا۔ جب سانس تسبیح کا ثواب رکھتی تھی، سونا عبادت تھا، تو جو تلاوت کی گئی ہے، جو دعا کی گئی ہے، جو نماز پڑھی گئی ہے، جو رمضان کی دعائیں پڑھی گئی ہیں، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یہ ثواب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کا آج ہمیں اللہ کی بارگاہ سے انعام ملنے والا ہے۔ تو یہ رمضان تفریح والا نہیں تھا کہ گھومے ٹہلے ملے بیٹھے اور میٹنگ ہوتی رہے اور لفاظیاں ہوتی رہیں اور پروگرام بنتے رہیں، بلکہ یہ رمضان جو گزرا ہے یہ عبادتوں کے لیے تھا۔ جتنا زیادہ وقت ملتا عبادت کرتے، ایسے ہی یہ دن، آج کا دن عبادت کا ہے۔ امام نے دیکھا کچھ لوگ
عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، غسل عید کر رہے ہیں، نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں، مومنین سے ملاقات کر رہے ہیں، عید کی مبارکبادی دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں، مستی۔ امام نے دیکھنے کے بعد کہا آج کچھ لوگوں کو اللہ کے ہاں سے انعام ملنے والا ہے، اور آج اللہ کے ہاں سے کچھ لوگ مایوس ہونے والے ہیں۔ ہم کس میں شمار ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سے ہمیں انعام ملے، یا ہم اللہ کے یہاں سے مایوس بھگائے جائیں؟ کیا چاہیے ہمیں؟ ہم کسی آفس سے اگر ہم سلیکٹ ہو جائیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور انٹرویو رد کر دیا جائے اور فیل کر کے بھگا دیا جائے، جاؤ نہیں ایکسیپٹ کیا، تو کتنا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ امام فرماتے آج کچھ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام، جزا و ثواب ملنے والا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے مایوسی ہونے والی ہے۔ انعام و اکرام ان لوگوں کو ملنے والا ہے جنہوں نے رمضان بہترین طریقے سے گزارا ہے، مومنین کی خدمتیں کی ہیں، افطاریاں کی ہیں، سحر کا انتظام کیا ہے، محبت کے ساتھ مل جل کر کام کیا ہے۔ یہ اللہ کے یہاں سے انعام انہیں دینا ہے۔ آج بچوں کو بھی انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان بچوں نے جو ہے جہاں ظہرین اور مغربین کی نماز میں شرکت کی ہے، وہی نماز صبح میں 1 مہینہ شرکت کیا ان لوگوں نے۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان کو انعام و اکرام دینا چاہیے، اور ان کی خوشی دیکھ کر آپ اپنی خوشی محسوس کیجیے گا کہ عید جو لوگ منا رہے ہیں اللہ کے یہاں سے ایسے ہی انعام نوازا جائے گا، اور جو لوگ عید نہیں منا رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں سے آج مایوس بھگائے جائیں گے، جیسے ہم آفسوں سے بھگا دیے جاتے ہیں، نہیں سلیکٹ کیے گئے، ہمارے یہاں تمہارے لیے کوئی نوکری نہیں ہے، کیسے مایوس ہوتے ہیں؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں مایوسی چاہیے، انعام چاہیے؟ ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے آپ سب رات کے جگے ہوئے ہیں، خیال رکھنا ہے، لیکن یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس کچھ پیغام دیا جا سکے، اور اسی وجہ سے عید کی مخالفت کی جاتی ہے تاکہ ان کے درمیان پیغام اہل بیت نہ پہنچ سکے۔ یہ مامون رشید کا بنایا ہوا راستہ تھا، اور یہی آج دشمن چال چلتا ہے الگ الگ طریقے سے۔ ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت بہت مظلوم ہیں، رسول اللہ کے بعد جو ہے انہیں تنہا کر دیا گیا۔ شہزادی ایک ایک دروازے پہ جا کے کہتی تھی علی کا ساتھ دو۔ تم نے غدیر دیکھا ہے، غدیر میں مبارکبادی دی ہے، بیعت کیا ہے، کانوں سے سنا ہے، زبان سے مبارکبادی دی ہے، آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، آج رسول کے بعد تم علی کا ساتھ دو۔ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں نکلا، چاہے حکومت کا پریشر ہو، چاہے وہ کچھ حکومت میں چاہتے ہوں۔ انسان کب دبتا ہے؟ جب کچھ خواہش ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں خواہش نہ ہو تو وہ کبھی نہیں ڈرے گا، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، ہمیں تم سے کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ لوگ جو علی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے مدینے میں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خواہش تھی کہ ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں وظیفہ مل جائے، ہمیں امن و امان مل جائے، ہمیں ستایا نہ جائے، ہمیں مارا نہ جائے، ہمیں پریشان نہ کیا جائے۔ لیکن بڑے مختصر سے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا۔ مولا امام حسن کے ساتھ جن لوگ تھے وہ معاویہ کی دولت کے آگے انہوں نے سجدہ کر لیا، بک گئے، مجبور ہو کر مولا کو جو ہے معاویہ سے صلح کرنی پڑی۔ امام حسن کا ساتھ نہیں دیا ہے لوگوں نے۔ مولا امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، کربلا تک جو ہے 72 لوگ شامل ہوئے ہیں، شہدائے کربلا 72 ہیں، اگرچہ مشہور یہی ہے لیکن 100 کے اوپر فہرست جاتی ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ 72 ہیں، یعنی مختصر سے لوگ ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت ہمیشہ تنہا کیے گئے،
رسول اللہ نے جب دعوت دین دیا ہے اور اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے تو انہی کے گھر میں انہی کا چچا مخالفت کر رہا ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، ہم یہ دیکھیں ہمیں کہاں جانا ہے۔ مخالفت کرنے والے گھروں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو محلوں کی بات کیا ہے، دور کی کیا بات ہے۔ رسول نے تبلیغ دین شروع کیا تو ابو لہب ابو جہل جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ مولا سجاد جب اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں تو محمد حنفیہ اگرچہ انہوں نے خود اپنی امامت کا اعلان نہیں کیا لیکن لوگ انہیں آگے بڑھا رہے ہیں، سب کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ امام حق کو چھوڑ کر محمد حنفیہ جو فرزند مولا علی ہیں ان کو لوگ امام مان رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو ماننا چاہیے تھا۔ دونوں امام زادے ہیں، محمد حنفیہ بھی مولا علی کی اولاد ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی امام حسین کی اولاد ہیں۔ کسے ماننا چاہیے تھا؟ گھر کے لوگ خلاف جا رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے ماننے والے ہیں، کچھ ان کے ماننے والے ہیں۔ چھٹے امام کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کو مانا گیا جو آغا خانی کہلاتے ہیں، جبکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں ہی جناب اسماعیل کی جو ہے وفات ہو گئی تھی، اور مولا امام صادق علیہ السلام نے خاص طور سے میت سب کو دکھلائی، منہ دکھلایا، کہا دیکھو گواہی دو کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سب نے گواہی دی، لیکن امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانا گیا، بلکہ چھٹے امام کی اولاد جناب اسماعیل کو مانا گیا، جو اسماعیلی فرقہ کہلایا۔ آگے نسل بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 11ویں امام کے بعد جو ہے 12ویں امام کو ماننا تھا، لیکن مسلمہ کذاب نے جو ہے، جو امام زادے بھی ہیں اور امام کے بھتیجے بھی ہیں، امام کے بھائی بھی ہیں، انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ حکومت شامل تھی اور 12ویں امام کو نہیں مانا گیا۔ تو بہکانے والے لوگ ہر جگہ مل جائیں گے، ثابت قدم رہنے والوں کی ضرورت ہے۔ آج علماء ہی ملیں گے جو عید کی حمایت بھی کریں گے اور علماء ہی ملیں گے جو عید کی مخالفت بھی کریں گے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ سر پہ امامہ سب کے ہے، سر پہ ٹوپی سب کے ہے، ممبر سب کو مل گیا ہے، مصلی سب کو مل گیا ہے، خطبہ سب دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنا معیار بنانا ہوگا، کس کو ماننا ہے؟ آیا چوتھے امام کو ماننا ہے یا محمد حنفیہ کو ماننا ہے؟ آیا امام موسیٰ کاظم کو ماننا ہے یا جناب اسماعیل کو ماننا ہے؟ آیا امام زمان کو ماننا ہے یا مسلمہ کذاب کو ماننا ہے؟ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی رشتہ ہے، ایک ہی نسل ہے، کس کو ماننا ہے؟ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ بھی مولانا، یہ بھی مولانا، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، یہ بھی خطیب، یہ بھی خطیب، یہ بھی بیان دے رہے ہیں، یہ بھی بیان دے رہے ہیں۔ وہ آپ کے ذائقے کے حساب سے دے رہے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے۔ 10,000 کا لفافہ دیجئے تو خوب ممبر سے اپنی تعریف کروا لیجئے، اور اگلی مرتبہ انہیں نہ بلائیے تو پھر دیکھیے دوسرے سال وہ خود فون کریں گے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے لفافے کا ہے۔ لوگ کیوں اہل بیت کو چھوڑے؟ ڈر اور خوف، لالچ، حکومت، کچھ پوسٹ مل جائے، حکومت ہمیں پریشان نہ کرے، ہمیں نہ ستایا جائے، ہمیں جیل میں نہ ڈالا جائے، ہمارا وظیفہ نہ کم کر دیا جائے۔ یہ کیوں؟ اسی لالچ نے جو ہے کمزور کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کربلا کے لیے نکل رہے تھے، 2 سال یا 3 سال پہلے جب امام نے حج کیا ہے، تو میدان منی میں جو سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے، امام نے خطبہ دیا اور وہاں پر امام نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر علماء نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوتی تو آج یزید جیسا خلیفہ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ علماء کی خاموشی تھی، یہ ان کی نااہلی تھی کہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں پہنچایا۔ آج مجھ جیسے حسین سے بیعت مانگی جا رہی ہے، یہ نااہلی ہے۔ ہم ماننے پہ آئیں تو ہر ایک کی مان لیتے ہیں، بس ہمارے موافق ہونا چاہیے۔
مولوی کے ہوتے ہوئے عوام کی بات مان لی جاتی ہے، یہ بھائی بتا رہے ہیں، یہ بھائی بتا رہے ہیں، جبکہ آپ کے علاقے میں مولوی ہے، عالم ہے، نہیں مانی جائے. کیوں؟ ہماری مرضی کا بتلا رہا ہے. عزیزان گرامی، ہمیں اپنے کو تبدیل کرنا ہے. اللہ نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سنو سب کی، جانچو پرکھو. اگر ایک امام کی حدیث تمہیں بیان کی جا رہی ہے کہ غم منایا جائے، تو باقی ائمہ کی تاریخ دیکھو کہ انہوں نے کیا منایا ہے. رسول اللہ نے عید کس شان سے منائی ہے؟ جناب زہرا نے عید کس شان سے منائی ہے کہ بچوں سے کہا تمہارے لباس جنت سے آئیں گے. شہزادی فاطمہ ہی نے تو کہا تھا، عیدی کا تو موسم تھا. رسول اللہ نے اپنے نواسوں کو ناقے کی شکل اختیار کی ہے، کہا مدینے کے بچے ناقے پہ بیٹھیں گے، تمہارے لیے ناقہ میں بن جاؤں گا، تم اسپیشل ہو، خاص و خاص ہو. عید ہی کا تو دن تھا کہ رسول اللہ ناقہ بنے تھے اپنے نواسوں کے لیے. رسول اللہ نے کیسے عید منائی؟ جناب زہرا نے کیسے منائی؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے اللہ نے تمہیں اہل بنایا ہے عید کا. مولا علی کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی ہے. 10 سال تک مولا امام حسن علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری ادا کی ہے. کس طریقے سے انہوں نے عید منائی ہے؟ 50 ہجری میں مولا حسن کی شہادت ہوئی ہے. 60 ہجری تک جو ہے مولا حسین تھے، انہوں نے کس طریقے سے عید منائی ہے؟ 60 ہجری میں مولا حسین کی شہادت ہوئی ہے. 95 ہجری تک مولا سجاد زندہ رہے، انہوں نے عید کس طریقے سے منائی ہے؟ یہ وہ تاریخیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اگر ایک حدیث بیان کی جائے تو باقی ائمہ کے اقوال دیکھ لینا چاہیے، اور ائمہ نے فرمایا کہ ہماری حدیث کبھی بھی خلاف نہیں جا سکتی. یہ دنیاوی نمائندے نہیں ہیں جو یہ کچھ کہیں وہ کچھ کہیں وہ کچھ کہیں، یہ الہی نمائندے ہیں. یہ سب ایک ہی کہیں گے، جو پہلا کہے گا وہی آخر کہے گا، وہی سب کے سب کہیں گے. دیکھنے کی قوت ہے. حدیث پیش کی جاتی ہے، 5ویں امام فرماتے ہیں کہ عید کا دن جب آتا ہے ہمارے لیے غم کا دن ہوتا ہے. صحیح بات ہے، غم کا دن ہے. کیوں؟ ان کے راہ پہ کوئی چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مومنین سے خلاف ہو جاتے ہیں. عید کے خلاف یہی مومنین، یہی شیعہ، یہی عزادار، یہی محبان اہل بیت ایک دوسرے کے خلاف ہے. یہ اختلاف یقیناً امام کے لیے غم ہوگا. اگر امام کا چاہنے والا عید نہیں منائے گا تو امام کو غم ہوگا کہ سب کو انعام مل رہا ہے، ہمارا چاہنے والا کیوں مایوس جا رہا ہے. یہ غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک امام جب بھی عید آتی ہے امام کو دکھ ہوتا ہے. حق تو امام کا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس امام ہوتے تو وہی نماز پڑھاتے. امام کتنی جگہ نماز پڑھائیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو امام کے نمائندے ہوں گے. امام اگر مدینے میں نماز پڑھا رہے ہیں تو عراق والے کیا وہیں سے جماعت جوائن کریں گے، یا عراق میں امام کا نمائندہ ہوگا، ہندوستان میں امام کا نمائندہ ہوگا، یا سب ایک ہی جماعت ہوگی کہ بس مدینے میں جماعت لگ گئی بس سب لوگ کھڑے ہو جاؤ؟ سوچنے کی بات ہے. حق تو انہی کا تھا کہ انہی کے فضائل پڑھے جاتے، انہی کی حدیث پیش کی جاتی، انہی کی تعلیمات پیش کی جاتی، ان کے چاہنے والوں کو اتحاد کی دعوت دی جاتی، ان کے چاہنے والوں سے گلے ملا جاتا ہے، ان کے چاہنے والوں سے مصافحہ کیا جاتا. لیکن نفرتیں اتنی بانٹ دی گئی ہیں کہ لوگوں کو لوگوں سے دور کر دیا گیا. یقیناً امام کو عید کے دن اس بات کا درد ہوتا ہوگا، غم ہوتا ہوگا کہ ہیں ہمارے چاہنے والے لیکن کتنے بٹے ہوئے ہیں. یہ نماز کے بعد جو مصافحے ہوتے ہیں کتنی عظیم نعمت ہے کہ جب بندہ مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو گناہ جھر جاتے ہیں. لیکن بدنصیبی ایسی ہے کہ ایک دوسرے کی دشمنی ہمیں مسجد سے باہر لے کے چلی جاتی ہے. نہ جماعت، نہ مصافحہ، نہ زیارت، کچھ نہیں. نقصان کس کا ہے؟ عالم کا نہیں ہے، جماعت پڑھانے والے کا نہیں ہے، مسجد کے ذمہ داروں کا نہیں ہے. نقصان آپ کا خود اپنا ہے. مصافحہ کرو گے محبت بڑھے گی، گناہ کم ہوگی، ثواب میں اضافہ ہوگا. اہل بیت کو غم نہ دو، ظالموں نے بہت ستایا ہے، یزیدیوں نے تیر و تلوار و تبر چلائے ہیں. تم عمل سے دور نہ ہو، امام کو تکلیف نہ دو.
عید کا دن آئے تو یقیناً مل کر ایسی عید مناؤ کہ امام خوش ہو سکے۔ اور 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی 4 عید ہے، ہمارے شیعوں کی، جبکہ امام نے خطبے میں مسلمین کا لفظ استعمال کیا ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور رسول اور آل رسول کے لیے شرافت و بزرگی اور کمالات کا بھی دن ہے۔ جو قنوت پڑھا گیا ہے، 9 قنوت تھے، 5 پہلے میں 4 دوسرے میں، اس میں کیا کہا گیا؟ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی 4 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر، عید جمعہ، ہر ہفتہ۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہر ہفتے کو عید منائے۔ اے کاش امام کا چاہنے والا ایسا نکل کر تو آئے۔ عید کے دن کرنا کیا ہے؟ عید کے دن غسل کرنا ہے، عید کے دن پاک و صاف لباس پہننا ہے، عید کی نماز کے لیے نکلنا ہے، زیارت امام حسین پڑھنا ہے، صدقہ و خیرات دینا ہے، رشتہ داروں سے بہتر طریقے سے ملاقات کرنا ہے، مومنین سے گلے ملنا ہے، غریب مومنین کی مدد کرنا۔ یہ فطرہ ہے کیا؟ اتنا اہم فطرہ بنایا گیا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ فطرہ دو، ادا کرو، جب تک نہیں دو گے رمضان کی عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہاری سال بھر کی سلامتی نہیں رہے گی۔ اتنی تاکید کر کے فطرہ نکلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم غریب ہو، ہر ایک کا نہیں نکال سکتے، غریب ہو ایک آدمی نکالو، گھر کے سارے فرد اس کو ٹچ کریں، سب کی طرف سے نکالو، لیکن نکالو تو۔ یہ پیسہ جائے گا کہاں؟ یہ اپنے رشتہ داروں میں دو، غریبوں کو دو۔ اہل بیت غریبوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ فطرہ جب تک نکالو گے نہیں، رمضان کی عبادت قبول نہیں ہے، نکالو اور رکھنا بھی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ تاکید ہے کہ جو نوٹ آپ نے فطرے میں نکالی ہے وہ نوٹ پھر چینج بھی نہیں کر سکتے، وہی دینا ہے۔ یعنی کہ امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے، جو جس کا حق ہے اس میں اتنی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ہمارے گھر میں جو ہے 5 لوگ تھے تو 150 کے حساب سے ہم نے 750 نکالا، نیت تو کر لی، اس کے بعد میں چینج کرا دیا، نوٹ بدل دی۔ نوٹ بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دین کو سمجھو، اہل بیت تم سے کیا چاہتے ہیں۔ مولا علی نے وصیت میں فرمایا ہے غریبوں کا خیال رہے، یتیموں کا خیال رہے۔ بس عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا ہے، خطبہ جو میں نے پڑھا ہے مولا کا خطبہ ہے۔ عید کے دن کرنا کیا ہے؟ عید کے دن ذکر خدا کرنا ہے۔ ذکر خدا کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا، دعا کرو، مناجات کرو، اللہ دعا قبول کرے گا، فطرہ ادا کرو، یہ سنت نبی ہے، واجب الہی ہے۔ کس کس کی طرف سے نکالنا ہے؟ فطرہ جو ہے اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، ان کی طرف سے فطرہ نکالنا ہے، اور 3 کلو نکالنا ہے۔ گیہوں کھاتے ہیں تو 3 کلو گیہوں نکالیے، چاول کھاتے ہیں 3 کلو چاول نکالیے، جو جیسا کھاتے ہیں ویسے نکالیے، اور اس کے بعد اس کو پہنچائیے۔ عید کے دن کرنا کیا؟ یہ فطرہ دے دیا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، جو کچھ اللہ نے چاہا ہے، فرض کیا ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ من اقامت الصلاۃ، نماز فرض کی گئی ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کے لیے جانا۔ ایک رمضان گزر گیا ہے لیکن آئندہ آنے والے رمضان کی تیاری کر لینا، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، عورتوں کے ساتھ احسان سے پیش آنا، جو تمہاری کنیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ یہ تو جو اللہ نے فرض کیے ہیں اس میں تم کام کر رہے ہو، لیکن اللہ نے جو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے اس سے بھی بچتے رہنا ہے۔ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے؟ اللہ نے حرام قرار دیا ہے کسی پہ الزام نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانا، کسی پاک و پاکیزہ عورت پہ الزام نہیں لگانا۔
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی اگر کسی بندہ مومن پہ تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانے والے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو کسی بھی مومن اور مومنہ پہ تہمت نہ لگائیں، ورنہ حدیث میں آیا ہے جو تہمت لگاتا ہے اس سے ایمان ایسے چلا جاتا ہے جیسے پانی میں آپ نمک ڈال دیں تو نمک گل کر ختم ہو جائے گا، ایسے ہی آپ کا ایمان۔ اپنا ایمان اگر محفوظ رکھنا ہے تو کسی پہ تہمت نہیں لگاؤ، الزام نہیں لگاؤ۔ فاحشہ کاموں سے دور رہو، شراب کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اگر شراب پیو گے تو 40 دن نماز نہیں قبول ہے، دعا قبول نہیں ہے، اور اگر 40 دن نماز نہیں پڑھے تب تو عذاب زیادہ ہی ہے۔ 40 دن پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوگی اگر شراب پیا ہے۔ تو شراب سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ ناپ میں جو وزن کرتے ہیں اس میں کمی نہ ہو، کم تول کے نہیں دینا ہے، زیادہ تول کے لینا نہیں ہے۔ یہ ناپنے والا پیمائش جو ہے، چاہے وہ کپڑے کی ناپ ہو چاہے جو چیز کی ناپ ہو، اس میں کمی و زیادتی نہیں کرنا۔ تول میں، وزن میں کمی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا احسانی کرنا کہ اضافہ دینا اور کم لینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر کسی کا ساتھ دینے کے لیے وعدہ کر لیا ہے، انجمنیں بنتی ہیں، ٹرسٹ بنتا ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، آپ نے وعدہ کیا، ممبر بنے ہیں ساتھ دینے کے لیے، بغاوت نہیں کرنا، اب ایک دوسرے کی شکایت نہیں کرنا۔ یہ انجمن بن گئی ہے، یہ کمیٹی مسجد کی بن گئی ہے، اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ یہ حرام کام ہوگا۔ اس میں اختلاف نہیں مچانا، ان کا ساتھ دینا، کہیں کہیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ مولا علی نے وفات رسول کے بعد کیسے صبر کیا ہے دین کے لیے، گلے میں رسیوں کا پھندا آ گیا، مولا نے صبر کیا دین کے لیے۔ یہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مسجد کی کمیٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی، ہمارے ہم خیال نہیں ہوں گے، ہمیں ساتھ دینا ہے۔ کیوں؟ مسجد کا کام آگے بڑھے، مسجد ترقی پہ ہو، مسجد آباد ہو، مسجد کے ذریعے سے اس میں جو ہے کار خیر ہوں، مسجد کے ذریعے سے ہی جو ہے انسان کو تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ ہم گھر گھر نہیں جا سکتے، در در نہیں جا سکتے، ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے امام بارگاہ ہیں، یہیں سے تبلیغ ہوگی، یہیں سے جوڑا جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری منتظمین سے بات ہوئی ہے کہ منتظمین جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹ بنائیں گے اور جی پے اور گوگل پے سب کچھ سہولت رہے گی۔ ہر بندہ جو ہے اس علاقے کا، ہر بندہ، 3 انجمنیں ہیں تو تینوں انجمنوں کو چاہیے اور ہر فرد کو چاہیے کہ آپ آن لائن کریں۔ بعض لوگوں کی شکایت ہے ہمیں رسید نہیں ملتی، ہمارا نام آنا چاہیے۔ آپ آن لائن کیجیے، آپ کا ریکارڈ آپ کے پاس بھی رہے گا، مسجد کے پاس بھی رہے گا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ابھی مکان خریدا جا رہا ہے، وسعت کی ضرورت ہے، اسے بڑھانے کی ضرورت ہے، آگے حالات اور مہنگے سے مہنگے ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا ہے، تو ہمیں ابھی سے ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، انہیں حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، ان کے حوصلوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ بغاوت ہوگی، اور بغاوت سے منع کیا گیا۔ آپ ساتھ دیں، انشاءاللہ جلد ہی اکاؤنٹ تیار ہو جائے گا۔ ہر بندہ جو ہے، موبائل تو سب کے ہاتھوں میں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تیار رہیں، شب جمعہ ہے، مجلس ہوگی، ولادت شہادت ہے، پروگرام ہوگا، جب آپ ساتھ دیں گے تب یہ کام آگے بڑھے گا۔ اب کسی کو در در جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ چندہ تم دو، تم نے دیا، تم نے دیا، نہیں دیا۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کا اکاؤنٹ اسی پہ ہے، جو دو گے یہ سوچ کے دینا کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ خطبہ زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، جو ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں گے پھر وہ ایسی فضیلت، ایسا ثواب کوئی ہمیں نہیں دلا سکتا۔ تو آج ہی سے یہ کوشش کر لیں کہ آپ، فطرہ تو آپ کو اپنے اعتبار سے دینا ہے، فطرہ مسجد امام بارگاہ میں نہیں خرچ کیا جا سکتا، فطرہ آپ اپنے حساب، لیکن آج کا دن یہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا، عید بنائی جا رہی ہے، تو آج ہی سے شروع کر دیں کہ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کو آج ہی سے آپ کچھ دے دیں کہ بھائی یہ ہماری طرف سے جو ہے ڈونیشن ہے،
جو مکان لے رہے ہیں، جو مسجد کا کام ہو رہا ہے، یہ ہماری طرف سے ہے، اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم دیں گے۔ آپ اپنی سیلری میں سے جو ہو سکے کچھ حصہ، جب آپ شوق دکھلائیں گے، آگے بڑھیں گے، تو اللہ برکت دے گا۔ آپ دوسروں ایریے میں نہ جائیے، اپنے ایریے کو دیکھیے۔ قرآنی احکام اور الہی احکام یہی ہے، سب سے پہلا مرحلہ اپنا علاقہ ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں رہ کے ڈونگری پہ کام کریں، تو یہ آپ کا ڈونگری والا عمل قبول نہیں ہوگا، یہاں والا قبول ہوگا۔ کیوں جا رہے ہو ڈونگری؟ نام ہوگا۔ کیوں جا رہے ہو ملاڈ؟ نام ہوگا۔ آپ اپنے علاقے میں کیجئے، اس مسجد کو آباد کیجئے، یہاں پروگرام کیجئے، جشن کیجئے۔ بہت سی ولادت و شہادت گزر جاتی ہے، مومنین اکٹھا ہی نہیں ہو پاتے۔ اب انشاءاللہ ہر ولادت و شہادت پہ اطلاع دی جائے گی، اور آپ سے کہا جائے گا کہ جو چاہیں آپ ڈونیشن دیں۔ آج کی محفل، آج کی مجلس، آپ کا یہ پروگرام اس میں شامل ہو، اور آپ ہوئیے۔ جتنا کریں گے اضافہ ہوگا۔ قرآن میں یہ کہا گیا کہ ایک کے بدلے 700، اور اللہ جسے چاہے 700 سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ فقط 700 ہی تک نہیں ہے، اللہ جسے چاہے 700 سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھے گا، تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے دل کو دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں رسید ملے، ہمارا نام آئے۔ چہرہ اللہ نہیں دیکھے گا، مال نہیں دیکھے گا کتنا دیا ہے، اللہ تمہارا دل دیکھے گا۔ جو تم نے 10,000 دیا ہے، 1,00,000 دیا ہے، کس دل سے دیا ہے؟ آیا دل خوش ہوا ہے یا دل پہ پتھر باندھ کے دیا ہے؟ اگر دل خوش ہوا ہے تب تو یہ 1,00,000 جو ہے وہ 7 کروڑ بھی بن سکتا ہے، اور اگر دل پہ پتھر باندھ کے دیا ہے کہ مجبوری میں دینا پڑا تو یہ 1,00,000 بھی بیکار گیا ہے۔ تو اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور جب تک دل پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا۔ دل کب پاک ہوتا ہے؟ بس یہ آخری جملہ ہے اور دوسرے خطبے میں داخل ہوئے۔ دل کب پاک ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب تک دل پاک نہیں ہوگا کچھ قبول نہیں ہوگا، اور دل پاک اس وقت ہوگا کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی بندے مومن کے لیے چاہو۔ آیا چاہتے یا نہیں چاہتے؟ جو افطاری ہمیں ملے وہی سب کو ملے؟ افطار کا وقت جو ہے بڑا عجیب سینسیٹیو وقت ہوتا ہے، معیشت کا معاملہ ہے، سب اپنے میں لگے ہیں۔ کوئی مہمان آئے بیچارہ وہ الگ ہی بیٹھا رہا ہے، ہمیں پہلے کھا لینے دو۔ معیشر نہیں، معیشر میں ایسے ہی ہوگا۔ مولا فرماتے عید کا دن بھی قیامت کی طرح ہے۔ یہ جو آج آپ آئے ہیں نا، اس کو بالکل قیامت کی طرح مولا نے بیان کیا۔ کیسے؟ قیامت میں کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کہیں بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ جب ہمارے حساب و کتاب کلیئر ہوں گے تو جنت کی بشارت ملے گی، تو ہم خوش ہو جائیں گے، خوشی خوشی اب ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ مایوس ہو گئے تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے ہی قیامت کی طرح یہ عید کا دن ہے کہ گھر سے نکلو تو یہ سمجھو کہ تم قبر سے اٹھائے گئے ہو، میدان محشر میں لائے جا رہے ہو، مسجد بلائے گئے ہو۔ اور ماشاءاللہ عید کا تو موقع ایسا ہوتا ہے کہ اعلان 8:30 کا ہو، ہم 7:30 ہی بجے آ جاتے ہیں۔ ورنہ آج ہم نے جو ہے عابد بھائی سے کہا تھا کہ 8:45 بجے ہم دعائے ندبہ شروع کریں گے، لیکن ہم 8 ہی بجے سے پریشان تھے، کیا کریں، مومنین آ چکے ہیں، ان کے وقت کو کیسے ضائع ہونے سے بچایا جائے، لہذا ہمیں پہلے دعائے ندبہ شروع کرنی پڑی۔ تو قیامت کا دن ایسے ہی ہے، یہ عید کا دن ایسے ہی ہے۔ گھر سے نکلو یہ سمجھو قبر سے نکالے گئے ہو، مسجد میں آ جاؤ، میدان محشر میں کھڑے ہو۔ یہاں تم نے نماز پڑھ لی، دعا کر لی، مناجات کر لی، اب تمہیں انعام دیا گیا جنت کی بشارت، تو اب جو ہے مومنین سے مصافحہ کر کے جا رہے ہو، گلے مل کے جا رہے ہو، خوشی خوشی جا رہے ہو۔ اور اگر مصافحہ نہیں نصیب ہوا، نماز نہیں نصیب ہوئی، گلے ملنا نہیں نصیب ہوا تو منہ لٹکائے چلے جاؤ، کچھ نہیں ملا۔ تو عید قیامت کی طرح ہے۔ خدا ہم سب کو
اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو اہل بیت کے صدقے میں قبول فرمائے، ہم سبوں کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرمائے، مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ظہور حضرت امام زمان الاسلام میں خدا تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوبہ هو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وسط الیدین بالرحمہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، لہذا بالکل اختصار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو یاد دلائیں کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے اور اسے اور آگے لے جانا ہے، قوم کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے، بچوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے بہتری کے لیے انشاءاللہ مسجد سے کام ہونے والے ہیں، جس میں ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جس سے ہو سکے وہ کرتا رہے۔ شب جمعہ جو بھی صدقہ نکالیں، جو بھی پیسہ نکالیں، شب جمعہ اور روز جمعہ ثواب میں اضافے کا ہی دن ہے۔ ولادت، شہادت، یہ وہ موقع آتے ہیں جو آپ کو اہل بیت سے زیادہ قریب کرتے ہیں، لہذا یہ نہ سوچئے کہ ایک مرتبہ ہم نے دے دیا تو بس ہم آزاد ہو گئے، نہیں، جمعہ آئے، شب جمعہ آئے، ولادت آئے، شہادت آئے، آپ کی سیلری آ رہی ہے، اس میں سے بھی دے دیں۔ سب سے پہلے آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، اہل بیت کے لیے کام کریں گے تو اللہ برکت دے گا۔ آپ جو ہے لا محالہ پیسے آپ کے ادھر ادھر جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کیا ملنے والا ہے؟ آپ اپنے علاقے کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں، اپنی مسجد کو دیکھیں، اپنے امام بارگاہ کو دیکھیں۔ ایک چیز اور مجھے اپنی طرف سے کہنی ہے کہ ہمیں مسجد اور امام بارگاہ کا احترام برقرار رکھیں، احترام اس کا ضرور رکھیں۔ مسجد میں بیٹھ کر شور و غل کے لیے نہیں ہے مسجد، امام بارگاہ عظیم بارگاہ ہے، یہاں فالتو باتیں نہ کیجیے، یہاں ٹائم پاس نہ کیجیے، یہاں آئیے تو احترام سے آئیے۔ مسجد میں آئیے تو سب سے پہلے مولا حسین کی زیارت پڑھ لیجیے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ مسجد میں آئیے تو پہلے داخلے مسجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، یہ آپ کو احساس دلائے گی آپ کہاں آئے ہیں۔ آپ موبائل لے کے آئے، مسجد ہو، امام بارگاہ، کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ زیارت پڑھنی ہے، کہ داخلے مسجد پڑھنی ہے، وضو سے آنا ہے، طہارت سے آنا ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کے ایمان اور کمزور ہوتے جائیں گے۔ قرآن جہاں ہدایت دیتا ہے وہیں قرآن کے ذریعے سے گمراہی بھی ہوتی ہے۔ جو قرآن پڑھ کر قرآن پر عمل کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جو قرآن پڑھ کر قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ جو ہے گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن نے بہت جگہوں پہ کہا ہے، تو اگر ہم مسجد میں آ رہے، امام بارگاہ میں آ رہے، احترام اگر ہم نے نہیں کیا، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، طہارت نہیں کی، امام بارگاہ میں آ کر اگر مولا عباس کی، مولا امام حسین کی، جناب زینب کی، ائمہ معصومین کی زیارت نہیں پڑی اور چلے گئے تو یہ بدنصیبی ہے جو بڑھتی جائے گی، یہ آپ کو دنیا پیدا کرے گی۔ آپ قریب ہونا چاہتے ہیں تو احترام پیدا کیجیے۔ آپ مسجد امام بارگاہ کا احترام کریں گے، آگے چل کے مومنین کا احترام کریں گے، آگے چل کر آپ کی نگاہوں میں اور احترام آئے گا۔ یہ احترام گھروں سے شروع کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے بھائیوں کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا۔ جو گھر اچھا ہوگا تو ماحول اچھا ہوگا، یہ کام شروع کر دیجئے، یہی قرآن اور حدیث چاہتے ہیں، اہل بیت چاہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کاموں میں آگے بڑھ سکیں۔ آئیے سب مل کر جو ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین ابھی جو یہ عبادت کر رہے ہیں کہ صلوات پڑھ رہے ہیں، اس صلوات میں اللہ اور ملائکہ اور تمام مومنین شامل ہیں۔ ایسی عبادت جب مل جل کر کی جاتی ہے تو ثواب میں کتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پروردگار ہم سب کو اسی طریقے سے مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اسی طریقے سے ہم سب کو مل کر عبادت الہی بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اسی طریقے سے ہم سب کو مل کر عزاداری مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، ظہور حضرت امام زمان صاحب میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا